25 دسمبر ہے، اس کو کرسمس ڈے کہا جاتا ہے عام طور پہ. بھائی وقت تو ہے نا آپ لوگوں کے پاس، میں بالکل مختصر سا بتا دوں. کرسمس جو ہے وہ ہے کیا؟ کرسمس آج تو مشہور ہے عیسائیوں کی عید کے طور پر. عام طور پہ اس کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی، مختصر طور پہ میں بتاؤں گا. کرسٹ جو ہے وہ کرسٹ اور میس ان دو لفظوں سے مل کے بنا ہے. کرسمس کی ابتدا چونکہ برطانیہ سے ہوئی ہے، تو برطانیہ کی قومی زبان شروع سے انگلش ہے، تو وہ پھر وہ ہماری طرح اپنی زبان بار بار دو لفظوں کے بعد بدلی نہیں کرتے. تو وہ کرسٹ کا مطلب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور میس کا مطلب ہے مجموعہ. کرسٹ اور میس ان دونوں کا مطلب کرسمس ملا کے یہ ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لوگوں کا جمع ہونا. پھر اس میں شامل ہو گیا ان کی برتھ ڈے. ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لوگوں کا جمع ہونا، یہ بنا کرسٹ اور میس ان دونوں سے، تو کرسمس بن گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ جو ہمارا 2016 چل رہا ہے، 2016 کے ساتھ جو ایک حمزہ لگا ہوتا ہے، اس حمزہ کا مطلب یہ حمزہ نہیں ہوتا، یہ عین ہے، یہ عین کا مخفف، یہ چھوٹا سا حمزہ لگا ہوتا ہے نا، تو یہ حمزہ نہیں ہوتا، یہ اصل میں عین ہوتا ہے، یہ عیسوی مراد ہوتا ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے. تو یہ ابھی 2016 چل رہا ہے. 2016 یہ، اور جنوری، فروری، مارچ، اپریل یہ شمسی اعتبار سے مہینے ہیں. دسمبر میں ہی سردی ہوگی. ٹھیک ہے، ایسے نہیں غلطی سے جون میں سردی ہو جائے، جس سے رمضان کبھی سردی کا آتا ہے کبھی گرمی کا آتا ہے. تو اسلامی مہینہ چاند کے اعتبار سے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے. موسم اس کا موسم کے اعتبار سے خاص طور پہ بتا رہا ہوں تاکہ آگے ایک بات بتانی ہے اس کے حوالے سے. لیکن جو شمسی مہینے ہیں، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جو شمسی مہینے ہیں، یہ شمسی مہینے سورج کے اعتبار سے ہوتے ہیں. اس میں موسم تبدیل نہیں ہوتا، ایک ہی موسم رہتا ہے. جیسے بارشوں کا موسم ہے، اور یہ جڑ کا موسم ہے، اور یہ گرمی کا موسم ہے. پاکستان اور ان علاقوں کے اندر گرمی کے موسم الگ ہیں، دوسروں کے اندر گرمی کے موسم مہینے الگ ہیں. تو یہ تاریخ کے اعتبار سے لوگوں کا آپس میں اختلاف ہے، اور اختلاف میں بتاتا ہوں. سب سے پہلے جو کرسمس منائی ہے وہ شاہ قسطنطین نے منائی ہے 325 عیسوی میں. 325 عیسوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے. اور انہوں نے کرسمس کے دن کو ایک قومی تہوار کے طور پہ منانے کی کوشش کی، لیکن نہیں منا سکے. تو یہ کرسمس کا دن 25 دسمبر نہیں تھا. پھر روم کا ایک بادشاہ تھا. وہ بادشاہ بت پرست تھا، اور بت پرست سے وہ عیسائی بنا. تو جب بت پرست سے وہ عیسائی بنا تو اس نے اپنے ایک بہت بڑا راہب تھا، اس کا نام تھا سیتھیا ایکسز ان کا ایک پادری تھا. اس پادری کی ذمہ داری لگائی کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا دن نکالو. وہ نجوم کا ماہر تھا، تو اس نے کیلنڈری حساب لگا کے 25 دسمبر نکالی. یہ اس کے پیروکار کہتے ہیں. لیکن جو اصل بات ہے جس کے اوپر ہم اعتقاد رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ 25 دسمبر جو اس نے نکالی، وہ اس وجہ سے نکالی کہ 25 دسمبر کو بت پرستوں کا ایک دن منایا جاتا تھا اس زمانے میں. یہ 520 عیسوی کی بات ہے، 530 عیسوی کی بات ہے کہ 25 دسمبر کو جو مشرکین تھے، کفار تھے، بت پرست تھے، وہ ایک دن مناتے تھے. تو بادشاہ کی خواہش تھی یہ بھی اسی دن منائے. جیسے دیگر عیسائیوں نے بادشاہوں کی خواہش کی وجہ سے دین کو اور مسائل کو تبدیل کیا، ایسے اس نے بھی مسئلے کو تبدیل کیا. اس کے پیچھے وجوہات ہے وہ میں بتاتا ہوں. تو اس نے سیتھیا ایکسز نے یہ 25 دسمبر کا دن نکالا کہ اس دن کے اندر اس نے ایسے نکالا کہ اس دن کے اندر بہت سے دیوتاؤں کی پیدائش ہوئی ہے. دیوتا کیا ہوتا ہے؟ ہندوؤں کے اندر جو بھی بندہ اچھا ہوتا ہے نا، اس کو دیوتا بنا لیتے ہیں. جو بھی اچھا ہوتا ہے. مولانا منظور احمد نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جو انڈیا کا ایک بڑا شاستری ہے، اس نے خط لکھا کہ آپ ٹیپو سلطان کا ذکر کرتے ہو،
آپ صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، آپ جتنے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں وہ سارے کے سارے، ٹیپو سلطان تو میں نے کہا ہے ٹیپو سلطان کا ذکر نہیں، عرب کے محمد بن قاسم ہے اور صلاح الدین ایوبی ہے، لگے یہ جو آپ جتنے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں ان میں سے کوئی بھی ہندوستانی نہیں تھا. تو آپ ہمارے ملک کے اندر رہتے ہوئے عربوں کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ آپ عرب لوگوں سے زیادہ متاثر ہیں. ہندوؤں کے جو اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، آپ پرتھوی راج ہے اور یہ دوسرے ہیں، آپ ان کا کوئی ذکر ہی نہیں کرتے. تو آپ کو تو یہ ہندوؤں سے تعصب ہے. تو مولانا نے جواب بڑا زبردست دیا، فرمایا کہ مسئلہ تو ہندوؤں کا یہ ہے کہ ان کے ہاں جو انسان بھی اچھا کام کرتا ہے وہ دیوتا بن جاتا ہے، وہ انسان تو رہتا نہیں ہے. تو ہم اس کا ذکر کیسے کریں، کیونکہ وہ تو انسان رہا ہی نہیں، وہ تو اب دیوتا بن گیا. تو آپ کے یہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ کوئی بھی انسان اچھا کام کر ہی نہیں سکتا، جو کام کرتا ہے وہ اچھا کام کرتا ہے وہ دیوتا ہی کرتا ہے، انسان تو کر ہی نہیں سکتا، لہذا اس کو منہ کی کھانی پڑی. تو یہ 25 دسمبر ہندوؤں کے کسی دیوتاؤں کی پیدائش کا دن تھا، تو لہذا اس نے بھی حضرت عیسیٰ کی پیدائش کو 25 دسمبر پر فٹ کر دیا. تو لہذا اس دن سے روم کے بادشاہ نے 25 دسمبر کو منانا شروع کیا. پھر یہ آگے بڑھتا بڑھتا یہ روم اٹلی بن گیا اور پھر یہ برطانیہ میں منتقل ہوا یہ چیز. اصل بات یہ ہے کہ مشرقی جو عیسائی گرجا ہے اور ان کے جو پادری ہیں وہ بتاتے ہیں حضرت عیسیٰ کی پیدائش جو ہے وہ 6 جنوری کو ہوئی تھی، اور جو آرمینی کلیسا ہے وہ بتاتے ہیں حضرت عیسیٰ کی پیدائش 19 جنوری کو ہوئی تھی. یہ ان کا آپس کا زبردست اختلاف ہے. 25 دسمبر کا جو قول ہے یہ صرف اسی عیسائی نے، سیتھیا نامی عیسائی نے نکالا تھا، اور اس کے پیچھے کوئی تاریخی حقائق نہیں ہے. اس نے بس ستاروں کی گردش کو دیکھ کے دن نکالا، اور ستاروں کی گردش بھی حضرت عیسیٰ کے ستارے کا ان کو پتہ تو تھا نہیں، لہٰذا انہوں نے اپنی طرف سے اس طریقے سے کر کے نکال دیا. کیونکہ ان کے ہاں ایک دن تھا اسٹرینیا کا. اسٹرینیا زحل ستارے کے کچھ تبدیل ہونے کے ایام کا دن ہوتا ہے، تو انہوں نے اس اندازے سے اس اسٹرینیا کے دن کو انہوں نے وہ کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی طرف منسوب کر دیا. ورنہ اصل اختلاف ان کا 6 جنوری اور 19 جنوری کا ہے. اور تیسری بات جو میں بھی بتا رہا ہوں، جو میں نے پہلے کچھ تمہیداً بتائی، قرآن مجید میں آیا فَأَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا. فَأَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، وہ ایک نخلا کے پاس آئی. نخلا کہتے ہیں پکی ہوئی کھجوروں کو، نخلا کہتے ہیں پکی ہوئی کھجوروں کو. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت اللحم کے جس علاقے میں پیدا ہوئے اس علاقے میں کھجور کے پکنے کا موسم جولائی اور اگست ہے. اور نخلا اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ وہ کھجور تو کچی تھی، اللہ نے کرامتاً اس کے اوپر اچانک کھجوریں اگا دی اور وہ نیچے ہو گئی، جو نیچے ہو سکتی ہے تو اللہ کھجور بھی اگا سکتے ہیں. تو نخلا ایسی کھجور کو کہتے ہیں جو پکی ہوئی. کچی کھجور کا اور نام ہے، کھجور کے کچے درخت کا اور نام ہے، سوکھے ہوئے درخت کا عربی میں اور نام ہے. نخلا کہتے ہیں پکی ہوئی کھجوروں کے درخت کو کہ جس کے اوپر کھجور پک چکی ہو. تو یہ جولائی اور اگست کے مہینہ ہے. تاریخ پیدائش کسی کو معلوم نہیں ہے، صرف قرآن سے یہ شواہد ملتے ہیں، اور قرآن کے شواہد کا کوئی انکار نہیں کر سکتا بطور مسلمان. ایک بات بنیادی طور پہ سمجھ میں، کرسمس حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا دن نہیں ہے. 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن نہیں ہے، یہ یہاں سے ایجاد ہوا. پھر کرسمس برطانیہ میں منائی جاتی تھی، تو 1900 یہ صرف ایسے منائی جاتی تھی کہ بس اس دن پیدائش کو منایا جاتا تھا اور خوشی منائی جاتی تھی، جو آج کے زمانے میں مسلمانوں کی دیکھا دیکھی عید میں تبدیل ہو گئی. 1847 میں کیا ہوا، ملکہ وکٹوریہ جرمنی میں گئی اور اس نے دیکھا کہ جرمنی کے اندر 25 دسمبر کو لوگ ایک درخت بناتے ہیں اور اس درخت کو سجاتے ہیں، اس پہ پھول لگاتے ہیں اور
مصنوعی درخت بناتے ہیں۔ چنانچہ ملکہ وکٹوریہ کو بڑا اچھا لگا، کبھی یہ تو ایک لوگوں کو جمع کرنے کی اور لوگوں کو دیکھنے کی ایک چیز بن گئی۔ چنانچہ اس نے اپنے محل کے سامنے 1847 میں ایک درخت بنایا اور اس درخت کو مخصوص انداز میں سجایا، اور سجا کے لوگ دیکھنے آئے تو بہت بڑا درخت، اس کو دیکھ کے لوگوں نے اپنے اپنے گھروں میں درخت بنانا شروع کیے۔ اور یہ درخت کی رسم بھی ایک رام لیلا نامی ایک ڈرامے سے شروع ہوئی کہ اس درخت کے پاس حضرت مریم، ایک عورت کو حضرت مریم بنا کے بٹھا دیا، پھر وہ درخت نیچے ہوتا ہے، اس میں کھجوریں گرتی ہیں، پھر اس کھجوروں کو اٹھا کے کھاتی ہیں، پھر وہاں بچہ ہوتا ہے، وہ بچے کو لے کے آتی ہیں، اور پھر وہ بچہ سامنے آتا ہے، اور پھر بیک پیچھے سے آواز آتی تھی اور لوگ اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے۔ یہ کتابوں میں کچھ صورت لکھی ہوئی ہے، اس نوعیت کا ایک ڈرامہ بناتے تھے، اور لوگ پھر اس درخت کے پتے توڑ کے پھینک دیتے تھے، لوگ تبرک کے طور پہ لے جاتے تھے۔ یوں یہ لوگ 25 دسمبر منایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کرسمس ٹری یوں محل کے سامنے بنایا، محل کے سامنے بنانے کے بعد لوگوں نے اپنے اپنے گھروں میں کرسمس ٹری بنایا۔ پھر اس کے بعد اس میں موم بتی لگانے کی رسم پیدا ہوئی، تو موم بتی لگانے کی رسم آگے بڑھتے بڑھتے پھر موم بتی سے اس کے اوپر گفٹ جو بچوں کو دیتے ہیں دوسرے لوگوں کو، تو کرسمس گفٹ کے نام پہ وہ تبدیل ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ اس میں شراب شامل ہو گئی۔ اب جب شراب شامل ہوئی تو شراب شامل ہونے کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا چیز شامل ہو جاتی ہے۔ پھر وہی ہوا جو کہ آج سب ہو رہا ہے کہ زناکاری ان دنوں میں جتنی عام ہوتی ہے اتنی عام کبھی بھی نہیں ہوتی۔ ہوٹلز، بارز، اور جو لوگ باہر سے گھوم کے آئے، میں نے خود ان سے پوچھا، جو باہر مستقل رہ کر آئے، گھوم کے نہیں، مستقل رہ کر، میں نے پوچھا کہ بھی ان دنوں میں کیا حالت ہوتی ہے۔ پولیس ایسی الرٹ ہوتی ہے اور ایسی الرٹ ہوتی ہے کہ 3-4 منٹ میں پولیس پہنچ جاتی ہے، لیکن ان دنوں میں پولیس بھی گالیاں دے رہی ہوتی ہے، یہ بندے قابو میں نہیں آتے، اور حکومت کی طرف سے سختی ہوتی ہے، شراب پینی ہے گھر کے اندر پیے، گھر سے باہر نہ پیے، لیکن اس کے باوجود ہزاروں کیسز جبری زنا کے ہوتے ہیں، ہزاروں کیسز اس تاریخ کے اندر، آج کی تاریخ کے اندر، اگر بالفرض والمحال، یعنی ناممکن ہے لیکن پھر بھی ہم کچھ دیر کے لیے تصور کر لیتے ہیں، حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا دن ہی ہے تو کیا ایسے منایا جاتا ہے جس کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں ہے؟ وہ چیزیں جس کی حضرت عیسیٰ بھی اجازت نہیں دیتے تھے کہ ان چیزوں کے ساتھ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا دن منایا جاتا ہے۔ اور ایسی پاکیزہ ہستی، ایسی مبارک ترین ہستی، ایسی برگزیدہ ہستی جو مردے پہ ہاتھ رکھے زندہ ہو جائے، کہ اس کے دن کو منانے کا یہ طریقہ ہے کہ شراب پی جائے اور نشے میں دھت ہو کر قتل کیے جائیں اور ہسپتال بھر جائیں، ساحل سمندر پہ ننگے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھر جائیں، کہ یہ دن منانے کا طریقہ ہے۔ لہذا ایسے دن کے اندر ان کو کرسمس کی خاص طور پہ مبارکباد دینا، ان کی مبارکباد دینا تو بہت پیچھے رہے گا۔ ان کی تقاریب میں ہم مسلمان لوگ شریک ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی تقریبوں کا حصہ بن رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ اس سے بچنا چاہیے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور یہ ضروری معلومات سب مسلمانوں کو ہونی چاہیے کہ بھئی یہ ابتدا کہاں سے ہوئی اور یہ کیسے ہے۔ ہمارے دین نے جو ہمیں جو چیزیں دی ہیں ان کی ایک بنیاد ہے، یہاں پر نہ تاریخ کی بنیاد ہے، نہ دن کی بنیاد ہے، نہ دن منانے کی بنیاد ہے، نہ اس کی رسومات کی جو بنیاد ہے۔ ہمارے ہاں عید کی نماز ادا کی جاتی ہے، اس کی بنیاد ہے، نہ اس کی رسومات جو آج کل کرسمس ٹری ہے بنایا جا رہا ہے، پھر کرسمس کیک بھی آ گیا، یہ بھی آج کل کی پیداوار ہے، کیک آ گیا، یہ جو سب چیزیں ہیں، موم بتی ہے، اس میں گفٹس پیکس ہوتے ہیں اور یہ سب چیزیں، تو یہ ساری حضرت عیسیٰ سے کہیں بھی ثابت نہیں، نہ حضرت عیسیٰ سے ثابت ہے، نہ آگے کسی سے ثابت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سچی سمجھ رکھنے والا بنائے، دین کی باتوں پہ عمل کرنے والا بنائے۔